ہلو جی رکیے. ہاں جناب بولیے. جی خیریت. جی خیریت ہے. آپ کا پہلے اپنا نام بتائیے, میں بھول گیا آپ کا نام. اچھا اچھا. کیا نام ہے آپ کا؟ شمیم اختر. شمیم اختر ہے آپ کا نام, ٹھیک ہے. اور آپ کا نام؟ میرا نام شیخ جلال الدین ہے, ٹھیک کیا؟ ہے. آپ جو ہے علم غیب کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہو. کون سا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ شیخ جلال الدین. اچھا شیخ جلال الدین بریلوی صاحب. جی جی الحمدللہ. آپ دیوبندی ہو نا؟ جی الحمدللہ. جی اچھا یہ بتاؤ. اچھا ہاں یہ بتاؤ, آپ علم غیب کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہو. ہاں جی علم غیب کے متعلق. ہاں پہلے آپ علم غیب کے تعلق سے آپ کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بات کرو کہ آپ کے بزرگوں نے علم غیب کو نبی کے کس لحاظ سے مانا ہے, کتنا مانا ہے, اور کس لحاظ سے آپ کو علم غیب پر آپ کا دعویٰ کیا ہے, پیش کرو. ایک منٹ. کیا یار آپ کا جب بھی کال آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی لے کر ہی آتے ہیں کیا؟ نہیں وہ تو آپ جانتے ہو, میں تو ایسا تو آپ کو کوئی پریشانی میں نے کیا نہیں. آپ پہلے بات کرو, موضوع پہ بات کرو, کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے. آپ جہاں ادھر ادھر کی بات کرو گے تو پھر ٹائم بیکار ہو جائے گا. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ اطمینان سے آپ اپنی کتاب سے دعویٰ پیش کرو کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے علم غیب کے تعلق سے. ہم بھی اپنی کتاب کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کے عقیدہ جو علم غیب کے تعلق سے ہیں, نبی کے علم غیب کے تعلق سے, وہ ہم بھی پیش کریں گے. جی میں تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کے حوالہ سے علم غیب کے متعلق بات کروں. دیکھیے قرآن کے حوالہ تفسیر طلب ہے, اور قرآن پھر تفسیر میں جائیں گے, تفسیر میں بہت اختلافات ہوں گے, پھر بات بہت جلدی ختم نہیں ہوگا, بہت لمبا ہوگا. ہاں اور قرآن کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ کے بزرگوں نے کیا دعویٰ کیا ہے, کیونکہ آپ کے بزرگوں کے عقیدہ آپ کے لیے ماخذ ہیں, آپ ان کے بات آپ کے لیے قابل حجت ہے. آپ کی بات پورے مسلک کے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے تو آپ اپنے بزرگوں کے حوالے سے بتائیں آپ کے بزرگوں نے علم غیب کے لیے کیا بتایا. چلیے نہیں آپ بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے, آپ کے بزرگوں نے کیا علم غیب لکھا. آپ اپنی کتاب سے تعریف پیش کیجیے اور آپ اپنا بتائیے. ہاں تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ما کانا وما یکونو کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. نبی ہمارے غائب جانتے ہیں. غائب کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے بھی بہت ساری کتابیں بھی لکھے ہیں, اور خود فتاوی رضویہ میں بھی علم غیب کے تعلق سے صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ غائب عطا فرماتا ہے, بلکہ نبی کا لفظ کا مطلب ہی ہے غائب بتانے والا. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیے آپ کے بزرگوں کا کیا دعویٰ ہے. نہیں آپ پورے پیش کیجیے, تعریف بھی پیش کیجیے نا. تو ابھی آپ جتنا میں دعویٰ کیا آپ پھر دعویٰ کریں گے, پھر میں تعریف کروں گا, پھر آپ تعریف کریں گے. سارے آپ ہی بولیں گے, پھر بعد میں بولیں گے کہ ہم کو بولنے بھی نہیں دیا. آپ بولے, اپنا دعویٰ پیش کریں. میری بات ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا آپ بات کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کا علم غیب پر کیا عقیدہ ہے یہ بتائیے. تو میں تو کہہ دیا ہمارا یہ عقیدہ ہے. ابھی آپ کا عقیدہ پہ بتاؤ نا. کیا عقیدہ ہے یہ بتائیے, کیا عقیدہ ہے. تو آپ ابھی اپنا عقیدہ بتاؤ گے نا, یا نہیں بتاؤ گے؟ میں بالکل بتاؤں گا. تو آپ پھر پہلے بتاؤ. آپ کا تو پہلے آپ کا دعویٰ ہے, اور آپ ہمارے بھائی جو لائن پہ ہیں اس کو آپ بار بار بول رہے ہو کہ میں علم غیب کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں, علم غیب کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ جب اتنا شوق رکھتے ہو تو آپ پہلے بتاؤ نا. بالکل تو میں وہی پوچھ رہا ہوں, اپنا عقیدہ تو ظاہر کرے. ہم نے کر دیا نا, اور کیا ظاہر کریں. بتایا, آپ کتنے بار بتایا, آپ جو ہے زیادہ وقت لے رہے ہو. اب بتا دو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کے بزرگوں نے کیا کہا علم غیب کے تعلق سے. یہ غلط بات, آپ پہلے اپنا بتائیں نا, پہلے اپنا بتائیں آپ. اب دیکھیے یہ میں نے بتایا, اس کے بعد بھی بول رہے ہیں اپنا بتائیں. میں کتنے بار بتاؤں. ابھی تو میں نے بتا دیا, اعلیٰ حضرت کی کتاب کے حوالے سے میں نے بتا دیا. ابھی آپ بتا دو گے علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے. آپ علم غیب کسے کہتے ہو, اور علم غیب آپ کی کتابوں میں کیا نبی کے لیے مانا ہے, یا علم غیب اللہ کی صفات خاصہ ہے. اگر اللہ کی صفات خاصہ ہے تو کس لحاظ سے ہیں, اور نبی کو علم غیب ہے یا نہیں,
تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا کل ہے یا جز ہے، سب بتا دیں آپ۔ وہی تو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ میرے عقیدے پہ سیدھا کیوں آتے؟ میں جتنا بتایا اتنا تو کم سے کم آپ بتاؤ۔ آپ کیا بتائیں؟ پھر سے بتائیے نا ایک بار۔ کوئی سنا ہی نہیں دیا آپ کو؟ پھر سے اگر ایک ہی بات ڈبل کریں گے تو زیادہ باتیں تو ہوگی نہیں۔ ہاں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، آپ پہلے بات پیچیدہ نہ کریں، آپ اطمینان سے اتنی باتیں آپ کہہ دیں، جو باتیں میں نے کہا وہی بات آپ کہہ دیں، آپ کے بزرگوں کے حوالے سے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ نے جو آپ اپنی تعریف جو کیا میں نے اس وقت نہیں سنا، اس لیے میں ہیڈ فون لگا رہا تھا، میں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر سے عقیدہ پیش کر دیں اپنا۔ پھر ابھی اپنا عقیدہ پیش کر دیں، پھر میں آپ نے پھر سے میں پیش کروں گا بعد میں۔ ابھی ایک بار میرا ہو گیا نا، ایک بار کم سے کم آپ کا بھی ہو جائے۔ یہی تو اصول تو یہی ہے نا، اصول تو یہی ہے نا، پہلے آپ کا ہوگا، جب آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے خود ہمارے عوام کو چیلنج کیا کہ علم غیب کے تعلق سے لاؤ آپ کے عالم کو، علم غیب کے پر مناظرہ کروں گا، علم غیب پر مناظرہ کروں گا، اتنے دن سے آپ کہہ رہے تھے، اور میرے پاس وقت نہ ہونے کے باوجود بھی، میں ابھی مہمان ہوں، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ابھی اس طرح فون میں بات کرنا لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا نا، عوام سمجھ نہیں پاتے، تو اس لیے میں آپ کو اس کے باوجود وقت نکال کے بول رہا ہوں۔ تو ابھی آپ پہلے دعویٰ پیش کرو، کیونکہ آپ نے کہا تھا۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں میں اپنا بھی دعویٰ پیش کروں گا۔ کب کرو گے؟ ابھی تک آپ نے دعویٰ پیش نہیں کیا۔ حضرت غصہ نہ ہوئیے، حضرت غصہ نہ ہوئیے، پیار محبت سے نہیں، ابھی غصہ کی بات نہیں ہے، آپ کو بار بار کتنے بار کہوں کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں؟ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا میں نے سنا ہی نہیں، تو ریکارڈنگ میں پھر سن لیجئے گا، ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا، ابھی آپ پیش کریں۔ یہ غلط بات، جب میں سنوں گا نہیں تو پھر کیسے میں نہیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، پھر میں دوبارہ پھر سناؤں گا، بار بار میں ہی سناؤں، آپ نہیں سناؤ گے؟ اب گھبرا کیوں رہے بھائی؟ جو حق ہے تو اس کو بولنے گھبرا تو آپ رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، میں کو تھوڑی گھبرا رہا ہوں، میں تو پیش کر دیا، میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں پیش کر دیا، ابھی آپ پیش کرو۔ آپ سنا نہیں تو میں نے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ اپنا عقیدہ تو ظاہر کریں ایک بار۔ یہ ریکارڈنگ میں آئے گا، شروع میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا، میں نے علم غیب کے تعلق سے میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا، آپ نے نہیں کیا، اور ابھی تک آپ نہیں کر رہے ہو، بار بار مجھے پوچھتے جا رہے ہو، میں بول رہا ہوں، اس کے باوجود آپ سنے نہیں، میں ابھی پھر بولوں گا تو آپ سنو گے نہیں، اور آپ جو بولو گے میں غور سے سنوں گا۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کیا، آپ اپنا عقیدہ بتاؤ۔ ایک منٹ، میں ہیڈ فون لگا لیا ہوں، اب آپ بولے تو آپ نہیں، آپ پہلے بولو، آپ ابھی میں نہیں بولوں گا، آپ بولو گے، میں بول دیا ہوں، ابھی آپ بولو گے۔ آپ کے بزرگوں کے حساب سے علم غیب کیا ہے، اور علم غیب نبی کے لیے آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تھوڑا مانتے ہو یا زیادہ مانتے ہو، آپ پورا ڈیٹیل بتاؤ۔ آپ پہلے بتائیں نا، آپ اپنا عقیدہ تو پیش کریں۔ میں نے پیش کر دیا۔ یار ابھی کتنے بار بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیے نا، آپ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ ایک منٹ، میں نے سنا ہی نہیں تو میں کیسے پیش کروں گا یار؟ ارے نہیں سنا تو آپ اپنا عقیدہ بیان کرو نا، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ اپنا عقیدہ بیان کیجیے، آپ نے دعویٰ کیا نا، آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، آپ ارے عقائد کی جو بات ہے، عقائد میں تو سنو بھائی، آپ خاموش رہو، صرف ان کو بولنے دو، دیوبندی کو بولنے دو، یہ بہت شان سے بولا نا الحمدللہ دیوبندی ہو، لیکن دیوبندی کا عقیدہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ، بالکل پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتے تو ابھی تک بولتے، یہ علم غیب کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے، صرف یہ وقت خراب کرنے کے لیے۔ کل بھی کال کیا تھا، انہوں نے آدھا گھنٹہ وقت خراب کیا، کوئی بھی موضوع پہ بات نہیں کیا، اس کا گواہ بھی موجود ہے، ابھی لائن پہ ان کو لے سکتا ہوں، آدھا گھنٹہ انہوں نے وقت بیکار کیا۔ آج بھی فون کر رہا ہوں تو ابھی کتنے منٹ ہوا آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، 9 منٹ انہوں نے بیکار کیا، 9 منٹ 52 سیکنڈ ہو چکا ہے، ابھی تک انہوں اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرا ہے، حالانکہ جب یہ چیلنج کیے ہیں تو یہ پہلے بتائے گا، ان کا دعویٰ پہلے پیش کرے گا علم غیب کے تعلق سے، کیونکہ چیلنج ان کا تھا، ابھی تک نہیں بتا رہے، میں بولنے کے باوجود بھی مجھے بار بار مجھے ہی پوچھ رہے ہیں علم غیب کے تعلق سے، حالانکہ میں ایک بار مکمل جواب دے چکا ہوں، بار بار ایک بات دہرانا یہ عقل مندی نہیں ہے، میں اس لیے بار بار نہیں دہراؤں گا۔ یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے، اگر آپ حق پہ ہو تو پھر آپ بولنے میں کیا پریشانی؟ تو آپ حق پہ نہیں ہو، میں بولنے میں پریشانی نہیں تھی، تبھی تو میں شروع میں ہی اپنا دعویٰ پیش کر دیا تھا، اس کا مطلب یہ سنا دیں، آپ کا کان میں کچھ اور لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں، میں تو سنا دیا،
میں بار بار نہیں سناؤں گا. میں بولا ایک بار ایک ہی بار میں سناؤں گا, دوبارہ نہیں سناؤں گا. ایک غلط تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا فون میں کہ فون میں گھنٹہ بھر لوگ ایک بات بار بار دہراتے رہے. آپ دیکھیے بار بار اپنا دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہے. آپ اتنے ڈر رہے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقیدہ کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو ابھی تک آپ بیان کرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ نہیں. تو جانتے ہو تو آپ بتا دو نا. سامعین اکرام دیکھیے, انہوں نے شروع میں چیلنج کیا تھا ہمارے عوام کو علم غیب پر بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عالم کو لاؤ. تو ہمارے عوام نے مجھے لایا اس سے علم غیب کے تعلق سے بات کرنے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے ابھی تک اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا, حالانکہ چیلنج ان کا ہے. جب چیلنج ان کا ہے تو یہ دعویٰ پیش کرے, دلیل دے, دعویٰ پیش کرے اور دلیل دیں. اس کے بعد میں جو دعویٰ پیش کیا میں دلیل پیش کروں گا. جی غلط ہو جائے گا نا, غلط ہو جائے گا. یعنی آپ کوئی دعویٰ پیش نہیں کرو گے, آپ پیش کرو گے تو غلط ہو جائے گا. یہی تو بات ہم شروع سے کہتے ہیں کہ دیوبندی اگر دعویٰ پیش کرے گا تو غلط ہو جائے گا. دیوبندی کا ہر دعویٰ غلط ہی ہوتا ہے. ہاں یہی بات ہے نا, آپ خود مان رہے ہو. آپ دعویٰ پیش کرو گے تو غلط ہو جائے گا. اتنا گھبرا کیوں جاتا؟ ہاں اتنا گھبرا اگر میں گھبراتا تو میں پیش نہیں کرتا. میں شروع میں اپنا دعویٰ پیش کیا ہوں. ہاں ابھی آپ اپنا دعویٰ پیش کرو. نہیں کرو گے نا, جس طرح بات کرو. یعنی آپ علماء دیوبند کے عقیدہ بتانے سے ڈر رہے ہیں. اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری دال کالی ہے, کیونکہ علماء دیوبند نے اتنا گھوٹالہ کیا ہے. نبی کے بارے میں علم غیب یہ لوگ نہیں مانتے, لیکن اپنے مولویوں کے بارے میں مانتے ہیں. یعنی نبی کو علم غیب نہیں ہے. نبی کو اگر علم غیب مانے تو شرک ہو جائے گا. اپنے مولویوں کے لیے علم غیب مانتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا. یہ تمہارا ہی عقیدہ ہو سکتا ہے. ہاں تو آپ بتا دو آپ کا عقیدہ کیا ہے. تو ہم تو استغفر اللہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. الحمدللہ جو میں نے دعویٰ پیش کیا اس کے دلیل دیوبندیوں کی کتاب سے دوں گا. دیوبندیوں کی کتاب سے میں پیش کروں گا. اشرف علی تھانوی کی کتاب سے, گنگوہی کی کتاب سے, اور تمہارے سب سے بڑے پیر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کی کتاب سے میں پیش کروں گا علم غیب کے تعلق سے دلیل. ہاں اور میں جو ابھی دعویٰ پیش کیا وہ میں دعویٰ کا دلیل تمہاری کتاب سے دوں گا. تم ابھی تک نہیں بول رہے ہیں. اتنی دیر سے میں بار بار تم کو للکار رہا ہوں, تم سے کہہ رہا ہوں تم دلیل پیش کرو, تمہارا دعویٰ پیش کرو. تم نہ دعویٰ پیش کر رہے ہو نہ دلیل دے رہے ہو. اور حضرت یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ میری بات کراؤں ان سے بے صبری سے, کہ میری بے صبری بڑھ رہی ہے. ہاں ابھی تک انہوں نے اپنا علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں بتایا. علماء دیوبند علم غیب مانتے ہیں یا نہیں, نبی کے لیے مانتے ہیں یا علم غیب اللہ کی صفات خاصہ ہے. اور اللہ کی صفات خاصہ ہے تو نبی کے لیے ماننے پر کیا حکم آئے گا, حکم لگائیں. آپ ذرا علم غیب کے تعلق سے آپ بالکل 2 منٹ آپ کو ٹائم دوں گا, اور کیونکہ 14 منٹ بیکار جو ویڈیو ہے آڈیو ہے لوگ سنتے نہیں. ہاں لوگوں کو آپ کے بارے میں سنانا ہے. آپ کو 2 منٹ اور ٹائم دوں گا. 2 منٹ کے اندر علم غیب کے آپ تعریف کریں اور آپ کے علماء کا کیا دعویٰ ہے وہ پیش کرے. شروع ہو جائیے جناب. ایک بار پھر سے آپ اپنا عقیدہ کو ظاہر کر دینا. آپ ایک بار بھی ظاہر نہیں کرے, میں 2 بار کیوں ظاہر کروں؟ میں یہ بھی ناانصافی ہوگی. لوگ کہیں گے بار بار صرف بریلوی ہی دعویٰ کر رہا ہے, دیوبندی تو ایک بار بھی دعویٰ نہیں کیا. نہیں, آپ نے جب مجھ سے پوچھا دعویٰ پیش کیجئے کر کے مجھے حکم دیا. آپ کے حکم دینے کے بعد ہی میں نے پیش کیا. تو آپ حکم دینے کے بعد آپ کو سننا چاہیے تھا. ہاں غلطی آپ نے کیا تو میں کیوں بار بار سناؤں؟ دوبارہ نہیں سناؤں گا. پھر پہلے آپ سناؤ گے, پھر اور ایک بار میں سناؤں گا. میں کہہ رہا ہوں نا. ارے شمیم اختر تم ڈر کیوں رہے یار, اپنا دعویٰ پیش کرو نا. تم نے علم ان کے یہی نہیں بلکہ ان کے ہر دیوبندی مولوی اتنا ڈرپوک ہے. اس لیے ایک طالب علم سے ملا, میں اس کو کہا کہ بھائی دیوبندی مدرسے میں عالم بنو گے تو ہم سے ڈر کر سر جھکا کر ہمارے سامنے جانا پڑے گا, کیونکہ تمہارے میں ہمت نہیں ہے ہمارا سامنا کر سکو. علمی طور پر
ہمارا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے دیوبندیت چھوڑ دو، ہمارے مدرسے میں پڑھ کر عالم بنو۔ اگر تم بھی طالب علم ہو، تم سے بھی میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ دیوبندیت میں کوئی بھی مائک حلال نہیں ہے کہ بریلوی عالم کے سامنا کرے، کیونکہ دیوبندیوں کی کتاب اتنا غلط ہے کہ دیوبندی اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں علم غیب کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ علم غیب اگر میری بات سنو، میری بات سنو، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، اسی دن کہا تھا نا، تو آپ اپنا دعویٰ کیوں نہیں پیش کر رہے ہو؟ جب علم غیب کے تعلق سے آپ نے چیلنج کیا تھا، تو ابھی آپ پہلے چیلنج ہم نے ایکسیپٹ کیا، آپ کس بارے میں چیلنج کیے، آپ کا کیا دعویٰ ہے، آپ کا چیلنج کیا ہے، وہ بتاؤ گے؟ فالتو کی بات نہ کریں، ادھر ادھر کی بات۔ آپ نے فالتو چیلنج کیا تھا یا کوئی کام کی چیلنج کیا تھا؟ میری بات سنیے، اتنا لمبا چھوڑتے، اتنا لمبا فتوا ڈالتے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو وقت آپ ضائع کر رہے ہو نا، 10 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے کہ آپ علم۔ آپ دیکھو، آپ نے چیلنج کیا تھا، کوئی بھی آدمی چیلنج کرتا ہے۔ سنو، ابھی ہم نے کوئی غیر مسلم کو سنو میری بات سنو، ٹھیک ہے، نمبر کس نے دیا تھا یہ بتائیے؟ نمبر کس نے دیا تھا؟ جو لائن پہ ہیں ان سے بات کرو، وہ بتائیں گے تم نے ان سے کیا کہا تھا۔ ہاں، نمبر شمیم اختر نے جو خود مجھے اپنا دیا تھا، مجھ سے بولے تو بات کر لے علم غیب پر، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ علم غیب پر بات کروں گا، تو آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے نا، آپ اپنا اب آپ گھبرا رہے ہو، ابھی آپ کہہ رہے تھے۔ ہاں، سمجھ میں آیا، ابھی آپ خاموش ہو جائیے میرے بھائی، آپ خاموش ہو جائیے، میں یہ دیوبندی سے میں نپٹ لیتا ہوں، میں بات کر لیتا ہوں۔ ابھی سنیے، آپ نے چیلنج کیا تھا۔ ایک منٹ میری بات سنو، ہوگی آپ لوگوں کی کہانی بس بہت ہوگی، میری بات سنو۔ ایک دن گروپ میں ملا تھا، ٹھیک ہے، جو ابھی آپ کو کال پہ آپ دوسرے کہانی نہ سنائیں، آپ 1 منٹ علم غیب پر بات کرو گے، آپ کا 1 منٹ ختم ہوگا، میں علم غیب پر میں بات کروں گا۔ چلو 1 منٹ شروع ہو جاؤ، علم غیب کے موضوع پر بات کرنا، دوسرے موضوع پر بات نہیں سنوں گا، دوسرا کوئی کہانی نہیں سنوں گا۔ اب یہ بتاؤ، علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا، آپ کیوں چیلنج کیے تھے، کیا بات کرنا چاہتے تھے مجھ سے، آپ بتاؤ۔ تو مطلب آپ اتنی لمبی فتوا چھوڑیں گے، میں اس کو سن لوں گا اور میری بات کو اپنی نہیں، آپ کا 1 منٹ سنوں گا، آپ بتاؤ 1 منٹ کیا ہے، بولو۔ یہ بیوقوفی سامعین اکرام دیکھیے، ان کو 1 منٹ میں ٹائم دے رہا ہوں، آپ 1 منٹ گھڑی دیکھ کر ان کے یا خاموش رہیں گے تو بھی ان کا 1 منٹ ہو جائے گا، اور کوئی بکواس کریں گے تو بھی 1 منٹ ہو جائے گا۔ جب ان کا 1 منٹ ختم ہوگا پھر میں 1 منٹ علم غیب کے تعلق سے بات کروں گا۔ بولیے دیوبندی صاحب، شروع کیجیے۔ آپ سامعین کو کیوں سناتے ہیں نا؟ آپ تو اپنا عقیدہ ظاہر کرنے میں پیچھے ہٹ رہے، یہ کیسا عقیدہ ہے بتائیے؟ آپ خود نہیں کہہ رہے کہ بھائی میرا کیا عقیدہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، کب سے کہہ رہا ہوں، شروع سے کہہ رہا ہوں، بھائی آپ ایک بار عقیدہ تو ظاہر کریں، اور آپ خاموش بیٹا کرو مجھ سے کہ تم کرو، بھائی تم نے ہی تو پہلے نمبر دیا تھا کہ میں علم سے بات کروں گا، اس پہ بھیا دعوت آپ ہی عقیدہ ظاہر کریں نا، آپ ہی عقیدہ ظاہر کریں، اپنا عقیدہ پیش کرو نا یار، تم اپنا دعویٰ پیش کرو، تم نے تو خود کہا تھا نا یار، تم کتنا مانتے ہو سرکار کے لیے؟ میں نے کیا کہا میں نہیں بھاگ رہے ارے ڈرپوک ہوتے جو بندی یار، اب پتا چلا تم مطلب اچھا گروپ میں تو بہت آتنک میں جا رہے تھے کہ لیاؤ کسی تو 100 کو لیاؤ، 100 سنی ہمارے لیے بریلوی کچھ نہیں ہے، اب تم اکیلے مطلب جو ایک سنی عالم کے آگے نہیں ٹک پا رہے ہو، تم 100 کی بات کر رہے تھے، تم ہنس رہے ہو اور دانت پھیلا رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ اچھا بھائی، آپ خاموش ہو جائیے، ان کو 1 منٹ، آپ بالکل نہ بولے، میرے سنی بھائی آپ بالکل نہ بولے، یہ دیوبندی کو 1 منٹ ٹائم دیا تھا، ان کا 1 منٹ ہو چکا ہے، اب میں 1 منٹ علم غیب کے تعلق سے بات کرتا ہوں۔ یہ جھوٹ بولا، دیوبندی صاحب نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ ابھی میرے وقت میں ان کے وقت میں بالکل نہیں بولا، 1 منٹ ٹائم دیا تھا، یہ 1 منٹ علم غیب کے تعلق سے بات کرنا چھوڑ کر یہ ادھر ادھر کی بات کرے۔ اب میں علم غیب کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس کا پہلا ثبوت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ جن کے اندر فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، اور غائب پر مطلع کسی اور کو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی
حروف بیچ میں جو استثناء ہے، استثناء دو جملہ کے درمیان میں الفاظ آتا ہے، حروف استثناء آتا ہے، جیسا لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ، الا جو آتا ہے نا، الا یہ حروف استثناء ہے۔ تو الا سے پہلے جملہ کو مستثنیٰ کہتے ہیں، اور پہلے بعد والے جملہ کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ یعنی ایک جملہ دوسرے جملہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے استثناء کا۔ عوام کے سمجھ کے لیے میں بتا رہا ہوں، عوام کے سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن عوام کو سمجھنے نہیں دے گا، دیوبندی بیچ میں بات کر رہے ہیں۔ میں ایک سنو، بعد میں تم کو 2-3 منٹ موقع دوں گا۔ تم سبق پڑھانے بیٹھے ہو یا پھر اب عوام کو یہی بات سمجھنا نا، عوام کے لیے ضروری ہے نا۔ اب تم بتاؤ، میں یہی لفظ بالکل ضرور، عوام کے لیے سب ضروری نہیں، عوام کے لیے بالکل صاف طور پہ واضح طور پہ بتائیے، تھوڑی تو واضح طور پر بتانے نہیں دے رہے ہو۔ یہ تو عالم کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں، عالم کے لیے نہیں، یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں تاکہ عوام کو بات سمجھ میں آ جائے علم غیب کے تعلق سے۔ اب میں دلیل سے عوام کو سمجھا کے بتا رہا ہوں کہ مستثنیٰ منہ جیسا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس بات کرتا ہے، اور اللہ سے پہلے جو آتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ نہیں کوئی معبود انکار ہے، اور بعد میں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ غائب کا علم کسی کو نہیں دیتا، مگر دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ نبی کو دیتا ہے۔ تو یہاں پر جس طرح لا الہ الا اللہ کے آدھا جملہ مانے گا تو کافر ہوگا، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود کہے گا تو کافر ہوگا، الا اللہ کہے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یعنی سارے غیر اللہ کے محبت، سارے غیر اللہ کے اعتقاد دل سے نکال کر اللہ کے اعتقاد، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی دل میں بسانے کو توحید کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیات کو بھی ایسا ماننا کہ اللہ تعالیٰ غائب کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو دیتا ہے۔ پسندیدہ رسول میں سب سے بڑے رسول کون ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، فخر دو جہاں، سید المرسلین، محمد عربی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پسندیدہ رسول ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے جو پسندیدہ رسول ہے ان کو دیتا ہے، اور جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ان کو سب سے زیادہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے وہ جس نے اپنے محبوب بندے کو قرآن سکھایا۔ آپ قرآن میں ما کانا وما یکونو کا علم ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا سب کا علم قرآن میں ہے، اور پورا قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے، نبی کو عالم بنایا ہے قرآن کا۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو نبی کو سیکھنے میں نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے سکھانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور قرآن کے اندر کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب کسی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے تو یہ دیوبندی ہوتے ہیں کون؟ نبی میں کمی ڈھونڈنے والے۔ ہم تو کمی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نبی کی بڑائی، نبی کا علم بیان کر رہے ہیں، اور نبی کے علم کا دیوبندی انکار کر رہے ہیں۔ آپ عوام خود فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون نبی کے وفادار ہیں، کیونکہ یہ دیوبندی اپنے علماء کے لیے تو مانتے ہیں، علم مانتے ہیں، لیکن نبی کے لیے علم نہیں مانتے۔ نبی کے لیے جب نبی کے علم کی باری آتی ہے تو یہ شرک نظر آتا ہے، لیکن اپنے علماء کو شرک نہیں آتا۔ پتہ نہیں یہ دیوبندی لوگ اپنے علماء کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، تبھی تو ان کو شرک نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیوبندی جی، آپ کچھ بتانا چاہتے ہو؟ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، بولیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں سامعین کرام سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ نے سنا ہوگا ان کی بحث کو، کہ انہوں نے علم غیب کو چھوڑ کر انہوں نے صرف علم کو یہاں پہ مراد لیا ہے۔ علم تو میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام ملائکہ، تمام کیا کہتا ہے جن و بشر، جتنے بھی مخلوقات ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو میں سارے تمام مخلوقات، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ، ہر چیز یعنی کائنات کی جتنے بھی ساری چیزیں ان کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو افضل مانتا ہوں۔ لیکن انہوں نے علم غیب یعنی دو لفظوں کے ساتھ جو علم غیب ہوتا ہے، انہوں نے اس طرح الفاظ کو ادا نہیں کیا، انہوں نے صرف کہا تھا علم۔ یہاں پہ علم سے بحث نہیں ہو رہی، یہاں پہ علم غیب پہ بحث ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے آپ سامعین کرام سے کیا مخاطب کر کے کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، یہاں پہ علم سے بات نہیں ہو رہی ہے، علم غیب پہ بات ہو رہی ہے، دو لفظوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ سامعین کرام سب سنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ انہوں نے علم غیب کے اوپر جو کیا کہتا ہے حقیقت جو اصل چیز ہوتا ہے، جو بنیادی چیز ہوتی ہے، انہوں نے اس پہ ہی بات نہیں کی. جو ان کا مغز ہوتا ہے علم غیب کے اوپر تعریف، انہوں نے تعریف ہی نہیں پیش کی. آدھا تیتر آدھا بٹیل والی انہوں نے کہانی کی، سیدھا جا کے قرآن کے اوپر آیت انہوں نے پیش کی. میں آپ سے کیا کہتا ہے بریلوی صاحب، جلال الدین صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہتا ہے علم غیب کی تعریف پیش کریں سب سے پہلے. سامعین اکرام دیکھیے، یہ دیوبندی خود اپنے اکابرین کو ہی ٹھکرا دیا ہے، اپنے اکابرین کو ہی لات مار دیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سارے کائنات میں سب سے زیادہ علم نبی کے لیے مانتے ہیں. لیکن جب ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، براہین قاطعہ، خلیل احمد امبیٹوی ان کے بڑے اکابر، بڑا ملا، انہوں نے لکھا ہے براہین قاطعہ میں کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان کو یہ صفات نص قطعی سے، شیطان و ملک الموت کو یہ صفات نص قطعی سے ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا نص قطعی ہے جس سے ایک شرک کو ثابت کیا جا سکے؟ یہ عبارت میں نے زبانی پڑھ کے بتا دیا، یہ براہین قاطعہ کی عبارت ہے. تو یہ دیوبندی کہہ رہا ہے، جو ہم سے بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ سارے کائنات میں سب سے زیادہ علم نبی کو ہے، لیکن ان کے اکابرین کہتے ہیں سب سے زیادہ علم ملک الموت کو ہے اور شیطان کو ہے، نبی کو نہیں ہے. اور ایک بات، ایک خصوصی خاص بات اس میں یہ بھی نکتہ ہے کہ شیطان کے لیے مانے تو شرک نہیں آتا، شرک لازم نہیں آتا. حالانکہ اللہ کے ذات و صفات میں اگر رذیل کو شریک کرے تو بھی شرک ہوتا ہے، اور معزز کو شریف کو شریک کرے تو بھی شرک ہوتا ہے. شرک یعنی شرک ہوتا ہے، چاہے کسی کو بھی شریک کرے، نبی کو بھی شریک کرے تو شرک ہوگا، ولی کو شریک کرے تو بھی شرک ہوگا، شیطان کو شریک کرے تو بھی شرک ہوگا. لیکن یہ دیوبندی کا شرک کا مفہوم ان کے نزدیک کیا ہے پتہ نہیں، یہ شرک کسے کہتے ہیں وہ جانتے بھی نہیں دیوبندی. اس وجہ سے ان لوگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کے لیے علم غیب، علم محیط بولے تو یعنی جس کا احاطہ، یعنی محیط، علم محیط زمین، یعنی سارے زمین کو گھیرا ہوا ایسا علم جو پورے زمین کے اندر کی ہر چیز جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم محیط. عوام کے سمجھنے کے لیے میں پورا تفصیل خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. تو یہ دیوبندی نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ یہ سب سے بڑے عالم نبی کو مانتے ہیں، لیکن ان کے کتاب میں شیطان کو مانا گیا، ملک الموت کو مانا گیا. آپ دوسری بات، میں نے اب بات مکمل ہو جائے، 1 منٹ 2 منٹ نہیں، تمہاری بات بھی مکمل سنیں گے، چاہے تم 2-3 منٹ بھی بولو مکمل سنیں گے. اب سنو، مکمل ہونے دو، بیچ میں بات نہ کرو، آپ بولو گے تو میں خاموشی سے سنوں گا. اب ان کے دوسرا جھوٹ، انہوں نے کہا کہ علم غیب کے تعلق سے نہیں بولا. علم غیب کے تعلق سے میں نے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ آیات پڑھ کر میں نے بتا دیا. علم غیب کے تعلق سے میں پورا تفصیلی بات اس آیات پڑھ کر میں نے کیا. اور دوسری بات، میں نے الرحمن علم القرآن پڑھ کر میں نے بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ ہے سب کا علم، اس کا مطلب کہ حاضر کا بھی علم، غائب کا بھی علم، ہر چیز کا علم بتا دیا نا. یعنی ہر چیز تو سامنے نہیں ہوتا، نظروں سے دور ہوتا ہے. جو نظروں سے دور ہوتا ہے، سامنے قریب میں نہیں ہوتا، مجلس میں نہیں ہوتا، اور زمانہ قیامت تک بھی جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا علم نبی کو ہے. تو میں نے اس سے سارا تفصیلی نبی کا سارا تفصیلی علوم کا میں نے دعویٰ پیش کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، میں نے بتایا تھا. لیکن دیوبندی کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے عقل میں علم کی بات آتی نہیں، اس وجہ سے یہ ہماری دونوں باتوں کا انکار کیا. آپ یہ دیوبندی جو ہے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، علم غیب کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہے. میں نے شروع میں دعویٰ بھی پیش کیا اور آخر میں تفصیلاً دعویٰ کی دلیل بھی دیا. اب دیوبندی کی باری ہے، آپ جتنی دیر مکمل اپنی بات کر سکتے ہو اپنے علم غیب کے موضوع پر، آپ اپنا دعویٰ بھی پیش کرو اور آپ کے اکابرین کی کتاب سے پیش کرو اور دلیل بھی دو. جی شروع ہو جاؤ. کہ یار تم بات کرنے کے لیے یا پھر تقریر سنانے کے لیے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں، آپ بھی تقریر سناؤ نا. آپ تقریر تو بات کریں گے تو تقریر ہوگی نا. سناؤ، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں سنوں گا 2-3 منٹ، آپ جو بھی بولو گے میں سنوں گا. ایک منٹ میری بات سنیں. اتنی لمبی بحث نہیں ہوتی، مختصر میں بات ہوتی تاکہ دونوں
दोनों तरफ के लोग सुन सके और कह भी सके, मौका भी दिया जाता है। अब ये ले लिए 10 मिनट तक बकते रहे, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। और आपने अभी तक तारीफ पेश नहीं की, इल्म गैब की तारीफ क्या होती है, आपने अभी तक पेश नहीं की। चलो मैं पेश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप तारीफ समझ लेंगे ना। तो इल्म गैब की जो पूरी तारीफ नहीं पूछा मैंने पूछा उलमाए देवबंद का दावा क्या है, उसके बाद तारीफ करो, पहले दावा पेश करो। मैं असल में मैं बुनियादी चीज पे बात करता हूँ, मैं इकट्ठे 20 से बात नहीं करता हूँ। ये हमारे अकाबिरीन का ये हुस्न अमल नहीं रहा है कि हम क्या कहते हैं, जो शुरू की जो बात होती है, जो जिससे लोग समझ जाए, उसको छोड़कर हम बीच में से बात करने लगता है कि सामीन भी ना समझे। ऐसा हम काम नहीं करते अधूरा वाले काम। तो सुने, मैं आपको तारीफ सबसे पहले पेश कर दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझने में कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी पेश ना आए। सुनाओ। जी बिल्कुल, एक मिनट किताब ले लो। उसके बाद आपको तारीफ है। जी सामीन किराम, मैं सबसे पहले आप हजरात के सामने इल्म गैब की तारीफ पेश करना चाहता हूँ। वल गैबु मा लम यकुम अलैहि दलीलुन वला उतलिया अलैहि मखलूकुन। गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो, गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला ना किया गया हो। सामीन किराम, मैंने आप हजरात के सामने इल्म गैब की एक मुख्तसर सी एक आयत अरबी की पढ़ी, उसके बाद मैंने तर्जुमा भी कर दिया। आयत है, ये कुरान की आयत है, आपने आयत कैसे कह दिया? तो क्या अरबी की किसी इबारत को आयत नहीं कह सकते हैं? अरबी की इबारत को आयत कहते हैं। अरबी की इबारत तो जो अरबी अखबारात होते हैं, अरबी का कोई भी कॉमेडी होते हैं, उसकी भी अरबी इबारत होती है। तो क्या वो आयत है कुरान की? आयत किसे कहते हैं? तुम बीच में जब तुम बोल रहे तो मैंने कुछ बोला है? नहीं, जब गलत बोलोगे तो आप एतराज, उसका मैं पूछूंगा ना, आयत कैसे कह दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बोलने नहीं देते बीच में तो मैं क्यों तो बोलने के लिए। जी बोलिए। बोलूं या कुछ भी बोलूं, आप अपने बहस में जाकर दुरुस्त कीजिए। हाँ जी। अब यहाँ सुने, ठीक है। गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला ना किया गया हो। सामीन किराम, आप अपने ठंडे दिल से सोचे कि जब खुद कह रहा है साहिब किताब, तफसीर मदारिक का हवाला है कि गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो। दलील का मतलब ये होता है न कोई जरिया हो, न कोई वसीला हो, न कोई सबील, न कोई रास्ता हो। यानी गैब वो है जिस पर इंसान खुद अपने तौर पर उस चीज को हासिल कर ले। जिस तरह अल्लाह ताला को हर चीज, हर जर्रे का इल्म है, कुल्ली जुज़ी, हर तरह का इल्म है, वो अल्लाह ताला के ज़ाती इल्म है। न उस पर कोई वही है, न कोई सबील है, न कोई रास्ता, न कोई वसीला, न कोई जरिया है। अल्लाह ताला को इल्म गैब अल्लाह ताला के लिए। और जैसे बहुत सारे हजरत कहते हैं, जैसे बरेलवी हजरत जो अभी मुझसे गुफ्तगू कर रहे, वो कह रहे हैं कि नबी को भी इल्म गैब है। और यहाँ पे खुद साहिब तफसीर अपने क्या कहता है इस इबारत पे कह रहे कि गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला भी ना किया गया हो। और जब किसी क्या कहता है, गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला ना किया गया हो। तो आप बताइए, जब सामीन किराम, जब किसी चीज के बारे में किसी चीज को इत्तला कर दी जाए तो वो गैब कहाँ से रहा? वो तो खबर हो गया, इत्तिला गैब हो गया, इसलिए कि उसको इत्तला किया गया उस पर किसी चीज के जरिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे चीजों का इल्म दिया है, उसका जरिया वही है, या तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम या इल्हाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अल्लाह ताला ने अता किया। और गैब की इन्होंने जो आयत पढ़ी थी सूरह जिन की, फला युज़िरु अला गैबि अहदा, वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बहुत सारी बातें बताई, तो वो वही के जरिया बताई है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जाती इल्म भी नहीं है और न इससे गैब क्या कहते हैं, गैब जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। जैसा कि आप इस क्या कहते हैं खुद यहाँ पे फरमाते साहिब किताब कि गैब वो है जिस पर कोई दलील न और उस किसी मखलूक को उस पर मुत्तला भी न किया गया। अब अगर किसी मखलूक को उस पर इत्तला कर दी जाए, बता दी जाए कि वही के जरिया या फिर किसी के क्या कहता है किसी सबील के जरिया या फिर किसी वास्ते से, तो फिर वो इल्म गैब कहाँ से रहा? वो तो खबर हो गया, मुत्तला इत्तला कर दिया गया उस पर। इल्म गैब तो वो लगता है कि जो खुद बजाती अपने तौर पे हासिल हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ऐसा कोई इल्म है ही नहीं कि जो अपने तौर पे हासिल हो गया हो, वही के जरिए अल्लाह ताला ने खबर दी या फिर जिब्रील के जरिए या फिर इल्हाम। बात आपकी मुकम्मल हुई? एक मिनट, नहीं अभी मेरी बात चलेगी, आप सुने, मेरी बात को सुने।
اور انہوں نے جو آیت پیش کی، میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. تفسیر ابن کثیر ہے میرے پاس، میں اسی سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والے برابر ہو سکتے، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. یا کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ کیوں نہیں بتاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے نبی کہ میں اللہ کے خزانے کے مالک بھی نہیں ہوں اور میں غیب بھی نہیں جانتا. اب سامعین کرام، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دو کہ میں اللہ کے خزانے کے مالک بھی نہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب بار بار آپ لفظ دہرا رہے ہو گئی بات آپ کی مکمل. ابھی 2-4 منٹ میں بول کے ختم کروں گا بات. آپ نے ابھی دعویٰ کیا نہیں، دیکھیے ابھی بات مکمل ہو گئی آپ کی. بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہے ہو، ایک ہی لفظ بار بار دہرا رہے ہو. اب بات مکمل ہو گئی آپ کی. آپ سامعین اکرام سنیے، یہ آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. 8 منٹ ہو گیا اس کی بات، اس کی تقریر. اب اس کے اندر کتنے جھوٹ بولا اس نے. ہاں سنیے اس کا میں مکمل، آپ یہ سنے گا نہیں. دیکھیے زمین میں ہے مگر اللہ. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں، میری بات کو پوری. آپ بعد میں آپ کو مکمل بولنے کا پھر موقع دیا جائے گا. ابھی آپ سنو، آپ بولنے، اب مجھے بولنے دو. آپ جواب سنو. پہلی بات تو اس نے جو دعویٰ پیش کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے نبی کو غائب نہیں دیا، اور اس کے اشرف علی تھانوی نبی کے لیے غائب مانا، نبی کے لیے علم غائب مانا. تو اگر بقول زید صحیح ہے تو اس سے حضور کی کیا خصوصیت، حضور کے جیسا ایسا علم غائب جو بعض علوم غیبیہ حضور کے لیے مانا. اگر نبی کو علم غائب اللہ نے نہیں دیا تو بعض علوم غیبیہ نبی کے لیے مانا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کا منکر ہے. اور جو میں نے قرآن میں جو آیات پیش کیا علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا، تو نبی کو دینے کے بعد اس کو جو یہ دیوبندی کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی کو غائب کا باتیں بتا دیا. جو باتیں بتا دیا تو اس سے علم حاصل ہوا نا، نبی کو بتانے کے بعد نبی کو حاصل ہو گیا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ بتانے کے بعد وہ غائب نہیں رہتا. تو بتانے کے بعد اگر غائب نہیں رہتا تو اللہ کس اعتبار سے عالم الغیب ہے؟ تو اللہ نے سب بات بتا دیا تو کوئی بات غائب نہیں رہا. جب کوئی بات غائب نہیں رہا تو پھر اللہ کو عالم الغیب کیسا کس لحاظ سے کہیں گے؟ کیونکہ عالم الغیب مطلب غائب کوئی چیز ہونا چاہیے. جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو بتا دیا تو اس کا اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں رہا. پھر تو غائب، علم غائب بعض علوم غیبیہ نبی کے لیے مان کر خود اشرف علی تھانوی خود مشرک ہوا، خود قرآن کا منکر ہوا. اب جب قرآن ایک آیات میں نبی کے علم کا اثبات کر رہا ہے، نبی کو اللہ غائب دیتا ہے بولا، دوسری آیات اگر انکار کر رہا ہے تو تطبیق کیا جاتا ہے، انکار نہیں کیا جاتا، بلکہ دونوں آیات میں تطبیق کیا جائے گا. اور یہ خارجیوں کی نشانی ہے، قرآن کی ایک آیات کو مانے گا، دوسری آیات کو انکار کرے گا یہودیوں کی طرح. اسی طرح یہ دیوبندی جو ہے ایک آیات کو مان رہا ہے، جو نبی کے علم غیب کا انکار ہے اس کو تو مان رہا ہے، اور جو نبی کے علم غیب کا اثبات ہے اس کو نہیں مان رہا ہے. اب ہم بتا رہے ہیں کہ علم غیب کا جہاں انکار ہے وہاں ذاتی علوم کا انکار ہے، اور ہم بھی نہیں مانتے کہ نبی کو اللہ نے دیے بغیر ذاتی طور پر نبی کو علم غیب حاصل ہے، یہ ہم بھی نہیں مانتے. اللہ نے جو کچھ علم دیا ہے نبی کو، سارا علوم اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کا علوم، ما کانا وما یکونو کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا ہے.
نبی کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکونو کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، عطائی مانتے ہیں، اور ان کی کتاب سے بھی عطائی علوم کا ثبوت ملتا ہے۔ عطائی اور علم غیب اضافی بھی کہا جاتا ہے۔ غائب یہ نہیں کہ سارا اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو غائب دیا ہی نہیں، جو آپ کے سامنے ہو میرے سامنے نہ ہو تو آپ کے لیے وہ حاضر ہے، میرے لیے وہ غائب ہے۔ تو ایسے بہت سارے غائب ہیں جس کو غائب اضافی کہتے ہیں۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ غائب جانتے ہیں، تو یہ غائب اضافی کہتے ہیں ہر مخلوق کو، جو بعض مخلوق کو حاصل ہے وہ علم غیب اضافی ہے۔ ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ما کانا وما یکونو کا اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہم مانتے ہیں، اور جہاں ذاتی علم غیب ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے۔ تو یہ دونوں آیات کی تطبیق ہے، کیونکہ یہ یہودیوں سے پیدا ہوئے ہیں دیوبندی وہابی، اس لیے یہودیوں کی بات یہ لوگ مانیں گے، یہودیوں کی طرح ایک آیات کو مانیں گے اور دوسری آیات کو انکار کریں گے۔ انہی منافقوں کے بارے میں، ایسے ہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایک آیات کو مانتے ہو ایک آیات کو انکار کرتے ہو؟ ہاں، وانتم تتلون الکتاب، اور قرآن کتاب کو تم تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت سے سمجھ میں آیا کہ دیوبندی عقل نہیں رکھتے، اسی لیے دیوبندی ایک آیات کو مانتے ہیں دوسری آیات کو انکار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں آیات کو مانتے ہیں۔ جن آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نبی کے ذاتی علوم کا انکار کیا کہ میں ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتا، مجھے اللہ نے عطا کیا تو میں ہر چیز کو جانتا ہوں، قیامت تک آنے والے نسلوں کو بھی، تمہارے نسلوں کو بھی میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر صبح سے لے کر ظہر تک تقریر کیا، ظہر سے لے کر عصر تک تقریر کیا، عصر سے لے کر مغرب تک، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک پوری دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے ہر چیز کو بتا دیا، ہاں ہر چیز کو بتا دیا، جس کو جتنا یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جتنا بھولنا تھا بھول گئے۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور دیوبندی علماء اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو دل کی بات ہے وہ غائب ہے، جو دل کی بات ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تمہارے نماز کا رکوع کو بھی میں جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی میں جانتا ہوں۔ ما اخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں اور تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ دیوبندی بتائے خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کے حالات کو خشوع کہتے ہیں، دل کے کیفیت کو، خوف خدا کو خشوع کہتے ہیں۔ تو نبی خود دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے دل کے حالات کو جانتا ہوں۔ تو دل کے حالات غائب ہے یا نہیں بتائیے؟ دل فون کاٹ کے بھاگے گا، دیوبندی بھگوڑا ہوتے ہیں، بھاگتے ہی ہے۔ دیکھیے یہ دیوبندی خود اپنے اکابرین کو بھی جھٹلایا، اپنے اکابرین کے کفری عقیدہ کا یہ دفاع نہیں کر پایا، اپنے اکابرین کے حساب سے انہوں نے دعویٰ پیش کرنا تھا، شروع میں دعویٰ بھی نہیں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دیوبندی کافروں کو رسوا کرے اور ان کافروں سے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام سنی جنتی بریلوی بھائیوں کو سلامت رکھے، ایمان عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف میں ہمارے وفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔